فیضان امیر معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ خوب رو خوش ادا خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ با عمل بے ریا حضرت معاویہ با ادب با حیا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ حضرت چار فرامین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 1، جو شخص تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بلند مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ نمبر 2، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے۔ نمبر 3، جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی مذمت یعنی برائی کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، انسان کو ملنے والی سب سے بہتر چیز عقل اور حلم یعنی بردباری ہے۔ یہ اتوار کو بڑی رات ہے، 22ویں شب اتوار کو جلوس بیعت معاویہ نکلے گا اور انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہوگا اور لنگر معاویہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ۔ فیضان امیر معاویہ۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ بروز اتوار 8 اپریل 2018 رات 9 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر۔ منظر تھا جس کو صحابہ کرام نے دیکھا، اور پھر آخر پہ آقا علیہ السلام ساتھ ہی یہ فرماتے ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، پلٹ پلٹ کر میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے۔ اور آپ فرماتے کہ میں یقین سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرا بیٹا مستقبل میں مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا اور تفرقہ ختم کر کے امت کو مجتمع کرے گا۔ یہ اشارہ اس واقعہ کی طرف تھا جو سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تھا، اور آپ کی خلافت راشدہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حق تھی۔ اور ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دست اقدس پر خلافت کی بیعت کرنے کی بجائے ملک شام میں الگ اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا۔ سو ان کی حکومت تھی، خلافت راشدہ نہ تھی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالاتفاق بالاجماع، پوری امت کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ اور جمیع صحابہ کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ آپ کی خلافت راشدہ تھی، جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت یعنی خلافت راشدہ 30 سال تک ہوگی۔ آپ نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت یعنی میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ یہ جو خلفاء راشدین ہیں یہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے تھے۔ تو سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک کے شام میں الگ حکومت کا اعلان کر دیا تھا، اور دو متوازی حکومتیں نہیں۔ اور پھر سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد اس میں خلافت میں نے کہہ دی کہ خلافت راشدہ یہ حق مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا تھا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے۔ ائمہ فقہ ہوں یا ائمہ عقیدہ، ان کا اجماع ہے اس بات پر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اقدام اجتہادی غلطی پر مبنی تھا، وہ حق نہیں تھا۔ ہماری کتب میں متن کے اندر یہ آیا ہے، امام مرغینانی صاحب ہدایہ نے اور دیگر ائمہ عقیدہ نے، آپ عقیدہ کے ائمہ کی کتب اٹھا کے دیکھیے، فرماتے ہیں والحق کو کان بید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حق سیدنا علی شیر خدا کے ہاتھ میں تھا، حق آپ کی طرف تھا۔ اور بعض روایات بعض کتب میں متن میں یہاں تک آیا ہے کہ ان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قد بغا علی علی، اور ان کا اقدام آپ کے خلاف خروج تھا، مگر صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ان پر لعنت اور ملامت کرنا حرام ہے، ان پر طعن و تنقید کرنا حرام ہے، خاموشی اور سکوت واجب ہے۔ نہ ان کے اقدام کو مولا علی شیر خدا کے اقدام کے مقابلے میں درست قرار دے سکتے ہیں،
درست بھی قرار نہیں دے سکتے، اور آن دا ادر ہینڈ ان پر طعن و تشنیع اور ملامت بھی نہیں کر سکتے. دونوں باتیں غلط ہیں، دونوں باتیں حرام ہیں. صحابی رسول کی وجہ سے ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے سکوت اختیار کرتے ہیں، ادباً تعظیماً سکوت اختیار کرتے ہیں.